السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 5 ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ آج ہم سیکھیں گے تختی نمبر 6۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے دیکھیے یہاں پر اس تختی میں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے اور تنوین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مرکبات جو ہم نے سیکھے یعنی ملا کر حرفوں کو پڑھنا، تو یہ دیکھیں اس تختی میں وہ بھی موجود ہے۔ یعنی پیچھے جو ہم 5 تختیاں پڑھ کے آئے ہیں تو وہ ساری تختیوں کا جو ہے وہ سب اس تختی میں موجود ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقفاً ابدا۔ اچھا، اب دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہاں تو الف لکھا ہوا ہے اور میں حمزہ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ تو حمزہ جب الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہی ہوتا ہے، پر جب خالی الف کے ساتھ یہ اوپر جو دیکھیں آپ زبر لکھا ہوا ہے، زیر زبر پیش جزم کوئی بھی علامت ہوتی ہے، کوئی بھی سائن ہوتا ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ لکھا تو الف ہوا ہے مگر ہم پڑھیں گے اس کو حمزہ، یعنی شکل تو اس کی الف کی ہے مگر یہ پڑھا حمزہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی الف پہ جب بھی الف پہ جب بھی زیر زبر پیش ہوتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پر جب الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہی کہلائے گا۔ جیسے دال کے بعد الف ہے تو یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے، پر اس پہ زبر ہے، اس پر ایک سائن آ گیا ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اب یہ حمزہ کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ ابدن، ابدا۔ اچھا، یہاں پر وقف میں جو ہے ایک جو زبر ہے وہ گر جائے گی، باقی جو ہمارے پاس بچے گی دال کے اوپر ایک زبر بچے گی اور پھر دال الف زبر دا کر کے اس کو ادا کریں گے، ابدا، ٹھیک ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین میں جو ہے زبر پہ ہمیشہ ایک زبر گرتی ہے، باقی ایک زبر رہتی ہے، باقی پیش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، زیر بھی جو 2 ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں تنوین میں، ٹھیک ہے، تب وہاں پر جزم آ جاتا ہے۔ مگر ہم زبر کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زبر گرتی ہے اور وہ الف مدہ کے ہم پڑھتے ہیں۔ الف مدہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو فی الحال کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ صرف ایک زبر گرے گی اور ایک زبر رہے گی، اس کو ہم نے پڑھنا ہے دال الف زبر دا، ابدا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احدن، وقفاً احد، احد، ٹھیک ہے۔ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، دال کی آواز واپس پلٹ کے آ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا صاد، جب ہم شروع کی تختی پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا صاد ضاد، ٹھیک ہے، تو دال کی آواز جو واپس آ رہی تھی وہ قلقلہ ہوتا ہے، تو جب بھی دال ساکن ہوگا تو قلقلہ آئے گا۔ قلقلہ کے بھی حروف ہیں وہ بھی آگے آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ حمزہ زبر ا، خا زبر خ، اخ، ذال زبر ذا، اخذ، وقفاً اخذ۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا، وقفاً اذن۔ حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، وقفاً امر۔ ابدن، ابدا، احدن، احد۔ یہاں پر دیکھیں دال سائلنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 2 پیش کی تنوین ختم ہو گئی ہے، مکمل ختم ہو گئی ہے، دال پہ جزم آ گئی ہے۔ جزم کہتے ہیں چھوٹی سی عبارت بنی ہوتی ہے، چھوٹی سی دال کی شکل جیسی، اس کو ہم حالت سکون یا جزم کہتے ہیں۔ تب ہم پڑھیں گے احد، دال پہ قلقلہ ہوگا جو اچھے سے آپ نے کرنا ہے۔ اخذ، اخذ، اذینا، اذن، امارا، امر، ٹھیک ہے۔ ہر لفظ آخر میں جو ہے زیر زبر پیش ختم ہو رہی ہے اور وہ ساکن ہو رہا ہے، ساکن ہو کر دوسرے حرف کے ساتھ مل کر ہم اس کا وقف کر رہے ہیں۔ اخذ، اخذ، اذینا، اذن، اس مخرج پہ آخر میں ہم زبان کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبان ہٹے گی تو قلقلہ ہوگا۔ امارا، امر، رو کو ہم پر کر رہے ہیں کیونکہ جب رو ساکن آ رہی ہے تو اس کے پہلے پہ زبر ہے
تو رو جو ہے وہ پر کی جائے گی۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا۔ اچھا یہاں پر الف بھی لکھا ہوا ہے مگر ہم نے الف نہیں پڑھنا، قرآن شریف میں جہاں جہاں یہ ورڈ آ رہا ہے اس پر ہم نے الف نہیں پڑھنا، ساکن کر کے آنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، وقفاً بخل۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تن، بارارا تن، بارارا۔ تا جو گول ہے وہ ساکن ہو کر گول ہا میں چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تا نہیں رہتا، یہاں پر ہمارے پاس ہا آ جائے گا اور اس کے نیچے تنوین ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم پڑھیں گے بارارا، ہا کی آواز، بارارا، ہا کی آواز، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، وقفاً جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، وقفاً جمع۔ انا، انا، بخیلا، بخل، برارة، برارة، جعل، جعل، جمع، جمع، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ سنا دیجیے لیسن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔